اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع سال اول کا تیسرا سبق سر سید کے اخلاق و خصائل ہے۔ یہ سبق ہر لحاظ سے، خلاصے کے لحاظ سے، تشریح کے لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس سبق کے مصنف کا نام مولانا الطاف حسین حالی ہے، جو بہت ہی مشہور ہیں، مسدس حالی سے شہرت حاصل کی، اور الطاف حسین حالی نے سر سید کے اخلاق و خصائل کے بارے میں اس سبق میں بحث کی ہے۔ یہ سبق صنف کے لحاظ سے ایک شخصی خاکہ ہے، ایک خاکہ نگاری بھی کہا جا سکتا ہے، جس میں ایک انسان کے بارے میں اس کی خوبیاں جتنی ہیں یا خامیاں ہیں جس میں بیان کی جائیں، اس کو شخصی خاکہ کہا جاتا ہے۔ تو سر سید کے اخلاق و خصائل بہت بلند پایہ شخصیت تھے۔ ان کے خصائل خصلت کی جمع ہے، جس کا مطلب عادتیں، تو وہ کیسے اوصاف کے خوبیوں کے مالک تھے، اس کا ذکر اس میں کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد اس کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ سبق مولانا الطاف حسین حالی کی بہت ہی مشہور کتاب حیات جاوید سے لیا گیا ہے، جو اس کے ماخذ ہیں۔ اس میں انہوں نے سر سید کے بارے میں لکھا ہے۔ تو الطاف حسین حالی جو مصنف ہیں، ان کے بارے میں کچھ تھوڑی سی معلومات آپ کو دینا چاہوں گا کہ الطاف حسین حالی 1837 میں پانی پت میں جو ان کی پیدائش ہوئی، تو 9 برس کی عمر کو پہنچے تو والد گرامی چلے گئے دنیا سے، تو اس لیے اسی حالت میں پرورش پائی۔ والد جس کا چلا جاتا ہے، ان کے لیے پرورش بڑی مشکل حالات، جو والدین ہوتے ہیں ان جیسا کوئی اور رشتہ نہیں ہو سکتا۔ تو 2 بہنیں تھیں، انہوں نے حالی کی پرورش کی۔ ابتدائی تعلیم میں آپ نے قرآن پاک، فارسی، عربی کتب، اس کے بعد آپ نے اپنی تعلیم میں منطق، فلسفہ، حدیث اور تفسیر کی کتابیں پڑھی، اور محمد حسین اس کے بعد روزگار کی تلاش میں دلی آ گئے۔ نواب مصطفیٰ خان شیفتہ کے بچوں کے استاد بن گئے۔ جب شیفتہ دنیا سے چلے گئے تو لاہور آ گئے، وہاں پر محمد حسین آزاد سے ملاقات ہوئی، جو اردو کے عناصر خمسہ میں سے ہیں۔ سر سید بھی عناصر خمسہ میں سے ہیں، اور الطاف حسین حالی بھی اردو کے عناصر خمسہ میں سے۔ یہ وہ 5 ایسے ارکان، ایسے رکن جن پر اردو کی عمارت جو ہے وہ استوار ہے۔ تو ان کی چند تصانیف کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سر سید سے ان کی ملاقات ہوئی جب محمد حسین آزاد سے ملاقات ہوئی۔ ان سے مل کر انجمن پنجاب کے مشانوں کی بنیاد رکھی۔ حالی نے اس وقت 4 مثنویاں، برکھا رت، نشاط امید، مناظرہ رحم و انصاف اور حب وطن لکھی۔ لاہور تشریف لے آئے۔ لاہور تشریف لے آئے اور لاہور میں تشریف جب لائے تو وہاں پر جو تھے ایک سکول میں مولم بن گئے۔ سر سید سے ملاقات ہوئی۔ سر سید کے کہنے پر مسدس مد و جزر اسلام لکھی۔ ان کی اہم جو تصانیف ہیں وہ حیات سعدی ہے، یادگار غالب ہے، حیات جاوید ہے جس سے یہ سبق ماخوذ ہے، شعر و شاعری، مقدمہ شعر و شاعری وغیرہ وغیرہ شامل ہے۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے سر سید کے اخلاق و خصائل یہ خلاصہ ہے۔ خلاصے کو ویسے بارہا میں بتا چکا ہوں کہ ہیڈنگ کی شکل میں نہیں لکھا جاتا، لیکن یہ پر جو ہیڈنگ آپ کے سامنے ہے، یہ صرف آپ کو یاد دہانی کے لیے کہ آپ ان ہیڈنگز کو تیار کر لیں تو خلاصہ آپ کا آسانی سے تیار ہو جائے گا۔ یہ آپ نے ہیڈنگ خلاصے میں نہیں نکلی۔ تو ان میں پہلے ہے جی مہمان نوازی اور خوراک، جو میں نے لکھی ہے ہیڈنگ۔ ہر ایک پیراگراف میں سے کوئی خاص 2-4 جو الفاظ ہیں، آپ ان کو ہائی لائٹ کر لیں، ان کو نکات کے طور پر نکال لیں، تو آپ کا پیراگراف جو ہے مکمل ہو جاتا ہے۔ سر سید کا دسترخوان مہمان نواز سے بہت کم خالی ہوتا ہے، یعنی مہمان نوازی پہلا پیراگراف میں ہے کہ مہمان نواز تھے، کوئی بندہ آ جاتا خوش ہو جاتے، کھانے بڑے اچھے طریقے سے پیش کرتے، جو خود کھاتے دوسروں کو بھی وہی پسند کرتے، کھانا کھانے کے بعد دودھ ضرور پیتے۔ اس کے بعد ہے ظرافت اور خوش طبعی ان کی فطرت میں شامل تھی۔ بات کرتے ہوئے کوئی لطیفہ یا شوخی ان کو سوجھ جاتی، خواہ کیسی ہی شرم و حجاب کی بات ہو، وہ کہے بغیر نہ رہتے تھے۔ بہت اچھی عادت کے مالک تھے۔ عزیز طلباء، مطالعہ کی عادت، تو مطالعہ کی عادت اگلے پیراگراف میں ہے۔ ابتدا سے ان کو مطالعہ کی بہت عادت تھی۔ دوران مطالعہ جو بات ان کے کام کی ہوتی، اس پر نشان لگا لیتے۔ اگر کسی اخبار میں کوئی مضمون ان کے کام کا ہوتا تو اس کاغذ کو اپنے سامنے رکھی اس فائل پر چسپاں کر دیتے، جو ان کے سامنے ہر وقت موجود رہتی۔ تو اس کے بعد نیکسٹ جو پیراگراف ہے، اس میں جو اہم نقطہ ہے، خطوط کا جواب محنت اور جفاکشی سے دینا بڑی بات ہے۔ اس وقت سب سے اہم ذریعہ
خطوط ہی تھے. خط کو آدھی ملاقات کہا جاتا تھا. خطوط کا جواب دینے میں آپ نہایت فیاض تھے، بہت جلد کرتے، سخی تھے. اس کے علاوہ محنت جفاکشی بھی آپ کے خاص و صاف میں تھی، خوبیاں تھیں. آپ کی غیر معمولی ذہانت آپ کی دماغی محنت کا نتیجہ تھی. خطبات حمدیہ لکھنے میں آپ نے 1.5 برس کی سخت محنت کی، جس کی وجہ سے آپ کے پاؤں میں ورم آ گیا جو موت تک ساتھ رہا. سائنٹیفک سوسائٹی کی تعمیر کے دوران بھی آپ ٹھنڈی ہوا اور پنکھا چھوڑ کر سخت گرمی میں کام کرتے تاکہ وہ سائنٹیفک سوسائٹی جو تھی مکمل تعمیر ہو جائے. اپنے آرام کا خیال نہیں رکھا. ایسی خوبیاں بہت کم لوگوں میں پائی جاتی ہیں. اس کے بعد ہنسی اور دل لگی. آپ کی عادت بہت اچھی تھی. جب کام سے فارغ ہوتے ہنسی دل لگی سے خود کو دوستوں کو محظوظ کرتے. آپ ہر چھوٹے بڑے سے ہنسی مذاق کرتے. بچے بھی آپ سے وحشت نہیں کرتے تھے بلکہ آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے. اس کے بعد میں نے جو نیکسٹ اس میں سے نقطہ نکالا ہے راست بازی. سر سید خود بھی راست باز تھے. راست بازوں کے دل سے قدر سچے تھے. آپ کو اس سے زیادہ کوئی بات صدمہ نہ پہنچاتی کہ ان کو راست بازی پر کوئی الزام دیا جائے. چنانچہ آپ حق گوئی کو اپنا دین و ایمان سمجھتے تھے. اس کے بعد کنبے اور وطن سے محبت. آپ کو اپنے کنبے سے بے حد لگاؤ تھا. یہی وجہ بھائی کی موت کا صدمہ 20 برس تک نہیں بھولا. آپ کو اپنے وطن دہلی سے بھی اپنا محبت تھی. دلی کی تباہی سے ان کے دل پر ایسی چوٹ لگی جو رفتہ رفتہ ایک ناسور کی شکل بن گئی. دوستوں کے ساتھ سلوک کرنا. سر سید کی جس طرح بہت سی خوبیاں تھیں، بہت بڑی یہ بھی خوبی تھی کام اور دوستوں میں ملاقات جو تھی ان کی بہت بڑی صفت تھی. آپ فی الواقعہ دوستوں کو اپنی زندگی کا ایک اہم عنصر سمجھتے تھے. ان کا قول تھا کہ دوستی کے آگے رشتہ اور قرابت کی کوئی حقیقت نہیں. در حقیقت وہ اپنے سب لگے بندوں کے ساتھ مرتے دم تک نبھانا چاہتے تھے. سیر چشمی بھی آپ کے خاص و صاف میں تھی. آپ نے کبھی اپنے لیے مال جمع کیا نہ ہی اپنی اولاد کے لیے. اپنے کھانے پہننے کا اخراجات میں تنگی کر سکتے تھے مگر اپنے شوق کے کاموں میں انہوں نے کبھی مذائقہ نہیں کیا. مستحقین کی امداد، حقداروں کی مدد کرنے میں سب سے آگے رہتے تھے. آپ کی مثال ایک درخت کی سی تھی جو اپنے پھل، اپنے سائے، اپنی لکڑی سے غرض ہر طرح کے مخلوق کی خدمت کرتا ہے لیکن خود فائدہ اپنے آپ کو نہیں پہنچاتا. تحمل و بردباری. مخالفوں اور دشمنوں کی برائی کو تحمل سے برداشت کرنا آپ کی ایک خاص خوبی تھی. آپ اپنی ماں کی اس بات پر ہمیشہ عمل کرتے رہے. اگر انتقام لینے کا خیال آئے تو معاملہ اس زبردست انتقام لینے والے کے انصاف پر چھوڑ دینا. اپنی ماں کی بات جو تھی ہمیشہ یاد رکھتے. اس کے بعد فرض شناسی. غازیہ کے سر سید کو اپنے فرائض کے سوا کسی چیز سے تعلق نہ تھا. مسلمانوں کی جانب سے ان کو اکثر مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑا جس کا وہ افسوس کے ساتھ ذکر بھی کرتے تھے مگر ان کے باوجود مسلمانوں کو ان کا مقام دلانے کے لیے ان کی کوششیں آخری دم تک جاری رہیں. اسی امید موہوم پر آپ نے اپنا تن، من، دھن سب کچھ قربان کر دیا کہ تاکہ وہ اپنے فرائض پر سے کبھی غافل نہ ہوں. مسلمانوں کو حد درجہ جو تھی مدد کرنا چاہتے تھے، ان کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتے تھے. انہی کے لیے تقاضا کرتے تھے کہ مسلمان تعلیم حاصل کریں اور دنیا میں کامیاب ہو جائیں. عزیز طلبہ، امید ہے آپ کو آج کے سبق کے خلاصے کی سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ میرا، آپ کا، ہم سب کا ہم جو ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.